ہمارے معاشرے میں کئی ایسے افراد موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کی آنکھ سے دیدار نہیں کرایا، اور اس بات پر وہ بطور دلیل ایک روایت پیش کرتے ہیں جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ام المومنین اس بات پر اپنے دعوے پر یہ دلیل پیش کرتی ہے قرآن پاک کی آیت سے، 7ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لہذا اس آیت کریمہ سے اور ام المومنین کے استدلال کی وجہ سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتی حالت میں سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو آئیے اس حدیث پاک کے بارے میں کچھ ہم سماعت کرتے ہیں کہ آیا اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ پہلی بات، ام المومنین کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ معراج کی رات اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اور فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بالکل یہ درست بات ہے، کیونکہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ام المومنین نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ وجہ یہ کہ ادراک کا جو لفظ قرآن پاک میں جو آیت میں آیا ہے، تدرکہ میں جو ادراک کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شے کے کل کا احاطہ کر لینا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی آنکھ اس کی ذات کا ادراک کر سکے۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادراک کی ام المومنین نفی فرما رہی ہے، نہ کہ رؤیت کی۔ رؤیت کیا ہوتا ہے؟ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کے جز کو دیکھنا۔ تو ہم یہ اس بات کا ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب معراج کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا، یعنی رؤیت کی، ادراک نہیں کیا، کیونکہ ادراک تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ادراک نہیں ہو سکتا مگر رؤیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ معنی سمجھنا بہت ضروری ہے رؤیت کا اور ادراک کا۔ ام المومنین کا فرمانا بالکل حق اور سچ ہے، اور رؤیت باری تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بھی سچ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ادراک کچھ اور چیز ہوتی ہے اور رؤیت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت مصطفیٰ کریم کے رؤیت کے قائل ہیں، ادراک کے قائل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔